सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम घातांकों के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि 4 की घात 3। ये हम जानते हैं कि 4 की घात 3 जो है वो बराबर है 4 को 3 बार खुद से ही गुणा करने के। तो चलो करते हैं। ये है 4 एक बार, गुणा 2 बार ये हो जाएगा 16, और गुणा 3 बार ये हो जाएगा 64। तो 4 की घात 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया गया हो 4 की घात ऋण 3, तो ये ऋणात्मक घात हम कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी आसान है। हमारे पास एक नियम है, ये हम जानते हैं कि अगर समझो कोई संख्या है x और उसकी घात दी गई है ऋण a, तो ये बराबर है 1 को भाग देने के। किस चीज़ से? x से ही। बस इसकी जो घात होगी वो ऋण की बजाय हो जाएगी धन, तो ये हो जाएगा x की घात a। तो चलो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये 4 की घात ऋण 3 ये बराबर होगा 1/4 की घात 3 के, और 4 की घात 3 तो हम निकाल चुके हैं, ये है 64, तो ये हो जाएगा 1/64। चलो ज़रा भिन्नात्मक घातांकों के बारे में बात करें। तो समझो कि हमें दिया गया है 4 की घात 1/2। अब ये 4 की घात 1/2 क्या होता है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा इस वीडियो को यहाँ रोको और ख़ुद से कोशिश करो कि ये 4 की घात 1/2 क्या होगा। तो गणित का ये सिद्धांत है, ये नियम है। हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि जो 4 की घात 1/2 है वो दरअसल बराबर है दूसरे मूल के इस संख्या के। ये संख्या जो है ये है 4, तो ये होता है 4 की घात 1/2। यह है दरअसल वर्गमूल 4 का। वर्गमूल 4 का यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब 2 बार खुद से ही गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, और हम जानते हैं ऐसी जो संख्या है वो है 2। तो 4 की घात 1/2 दरअसल होता है 2। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 4 है वो दरअसल होता है 2 का वर्ग। तो ये काफ़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि 4 की घात 1/2 बराबर है 2 के। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की घात 2 बराबर है 4 के। तो चलो ये तुम खुद से कोशिश करो। समझो कि हमें दिया गया है 9 की घात 1/2। तो सोचो कि ये क्या होगा। तो 9 की घात 1/2 होगा दूसरा मूल 9 का, यानी कि वर्गमूल 9 का। वर्गमूल 9 का होता है 3। और तुम इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो कि 9 की घात 1/2 बराबर है 3 के, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर है 9 के। 25 की घात 1/2, 25 की घात 1/2 वह संख्या होगी जिसे खुद से ही 2 बार गुणा करने पे हमें 25 मिले। तो वो जो संख्या है वो है यहाँ पे 5। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 जो है वो दरअसल 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 25 की घात 1/2 बराबर है 5 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की घात 2 बराबर है 25 के। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे दिया गया है 8 की घात 1/3, तो इस तरह से सोचो ज़रा कि ये क्या होगा। तो ये जो है ये होगा तीसरा मूल 8 का। 8 का तीसरा मूल, यानी हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसे खुद से 3 बार गुणा करने पे हमें 8 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है 2, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, और गुणा 2 हो जाएगा 8। तो ये वो संख्या है 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 8 जो है वो दरअसल 2 का घन है, यानी 2 की घात
3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर है 2 के, या ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर है 8 के। चलो एक और करते हैं। तो समझो 64 की घात 1/3 हमें दिया गया है। तो 64 की घात 1/3 ये होगा एक ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिले, और वो तो संख्या हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो संख्या है 4। तो 64 की घात 1/3 है 4। ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 64 जो है वो दरअसल 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 64 की घात 1/3 बराबर है 4 के, या ऐसे देख सकते हैं कि 4 की घात 3 बराबर है 64 के। चलो एक आखिरी बढ़िया सी संख्या तुम्हें मैं देता हूँ, 32 की घात 1/5। सोचो कि ये क्या होगा, 32 की घात 1/5, यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसे 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो ज़रा सोचो। जी हाँ, तो वो संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 2 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16 और गुणा 2 हो जाएगा 32। यानी कि 2 की घात 5 बराबर है 32 के। तो सीधी सी बात है कि 32 की घात 1/5 बराबर है 2 के। तो ये जो संख्या है ये दरअसल है 2। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 जो है वो दरअसल 2 की घात 5 है। आशा करता हूं कि घातांकों से आपकी जान पहचान हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक इस संख्या के समान है? तो हमें यहाँ कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें यहाँ एक संख्या दी गई है। हमें देखनी है कि ये संख्या किन के समान है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो संख्या हमें दी गई है यह है 7वां मूल v की घात 3। अब इसे हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 7वां मूल है वो दरअसल हम लिख सकते हैं घात के रूप में। 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7, और यहाँ पे हमारे पास v का घन v की घात 3, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये है v की घात 3 और उसकी घात 1/7। जब घात की भी घात दी जाती है तो हम उन दोनों घातों को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा v की घात 3 गुणा 1/7 जो बराबर होगा v की घात 3/7 के। तो इस संख्या को मैं इस अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या समान है। तो ये तो कुछ अलग लग रही है। ये वाली है v की घात 3 और पूरे की घात 1/7 जो ये है, तो ये तो बिल्कुल समान है। और अगली हमें दी गई है v की घात 3/7, ये तो हमें यहाँ मिल चुकी है, तो ये भी हमारी संख्या के समान है। अब इस संख्या का क्या? तो चलो इसे हम लेते हैं यहाँ पे। यह है तीसरा मूल v की घात 7 का। तो इसे अगर हम हल करें तो ये बराबर होगा तीसरा मूल हम लिख सकते हैं घात के रूप में 1/3, और यहाँ पे हमारे पास v की घात 7। अब ये है घात की भी घात जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगा v की घात 7 गुणा 1/3 जो बराबर होगा v की घात 7/3 के। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो व्यंजक हमें दिया गया था ये हमने निकाला, ये है v की घात 3/7 और ये यहाँ पे है v की घात 7/3, तो ये तो समान नहीं है। चलिए और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है कि अगर छठवां मूल g की घात 5 बराबर है g की घात d, जहाँ पे g 0 या उससे बड़ा है, तो d का मान हमें निकालना है d का मान। तो चलो शुरू करते हैं। हमें दिया गया है छठवां मूल g की घात 5 का। अब छठवां मूल जो है वो घात के रूप में हम लिख सकते हैं। छठवां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/6, और यहाँ पे हमारे पास g की घात 5। अब ये घात की भी घात है जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगी g की घात 5 गुणा 1/6 जो बराबर होगा g की घात 5/6 के। तो ये जो संख्या है ये हमें आ रही है g की घात 5/6।
पर ये हमें दी गई है कि ये है दरअसल g की घात d, तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये g की घात d। अब यहाँ पे जो दो आधार हैं वो तो समान हैं g, तो इनकी जो घात होगी वो भी समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि 5/6 बराबर है d के, या कह सकते हैं कि d का जो मान है वो है 5/6। तो ये हो गया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हमें दिया गया कि अगर 1/7वां मूल x का बराबर है x की घात d के, जहाँ पे x जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो d का मान निकालिए। तो हमें निकालना है d का मान। तो चलो इस समीकरण के बाईं तरफ की संख्या ले लेते हैं। तो ये है 1/7वां मूल x का। अब सबसे पहले तो जो हम जानते हैं कि 1/, ये जो 7वां मूल है इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ये 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7। तो जो 7वां मूल है x का वो हो जाएगी x की घात 1/7। अब यहाँ पे मुझे एक नियम याद आ रहा है घातांकों का, जो हम जानते हैं कि अगर हमें दिया गया है a की घात ऋण b, तो उसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1/a की घात b। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये वाले रूप में, कि यहाँ पे है 1/x की घात 1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है x की घात ऋण 1/7 के। तो जी हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें ये जो संख्या है ये दरअसल दी गई थी x की घात d, तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये बराबर है x की घात d के। अब देख रहे हो कि दोनों के आधार बराबर हैं x, तो इनकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें मिल रहा है कि जो d है वो बराबर है ऋण 1/7 के। चलो एक संख्या लेते हैं 64, और इसकी घात हम लेते हैं 1/3। तो हम जानते हैं कि 64 की घात 1/3 बराबर होता है तीसरे मूल के 64 के, यानी कि दरअसल ये है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल यानी कि ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिलेगा, जो संख्या है दरअसल 4। 4 × 4 16 और गुणा 4 64, तो ये संख्या है 4। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 4 का जो घन है वो दरअसल है 64। तो ये तो हमें पता है, लेकिन क्या होगा अगर हमें चाहिए 64 की घात 2/3, तो ये क्या होगा? अब घातांकों का एक बहुत ही बढ़िया नियम है जो मैं इस प्रकार से कुछ तो मैं समझाना चाहता हूँ कि समझो अगर हमें दिया गया है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 4, तो ये दरअसल बराबर होता है 2 की घात के, जहाँ पे ये दोनों घातांक एक दूसरे में गुणा हो जाते हैं। तो ये होता है 3 × 4, तो दरअसल ये बराबर है 2 की घात 12 के। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 2 की घात है 12, ये दरअसल है 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3। तो ऐसे हम इसे देख सकते हैं कि अगर घात की भी घात दी गई है तो दरअसल वो घातांकों का गुणाकार होता है। तो उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर घातांकों का गुणाकार है तो वो हम घात की भी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो वही काम हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 64 की घात 2/3, तो ये बराबर है दरअसल 64 की घात 2 गुणा 1/3 के। अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये 64 की घात 1/3 और इस पूरे की घात है 2। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी हमने यहाँ पे देखा कि 64 की घात 1/3 तो दरअसल बराबर है 4 के, तो ये जो संख्या है ये बराबर हो जाएगी 4 के, और इसके बाद हमें लेना है इसका वर्ग, इसकी घात है 2। अब 4 की घात 2, ये तो हम जानते हैं 4 का वर्ग है 16। चलो अब एक बहुत ही बढ़िया सी संख्या देता हूँ, इसे तुम खुद से हल करने की कोशिश करो। तो वो संख्या है 8/27 और इस पूरे की घात है ऋण 2/3। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे खुद से हल करके वापस आओ। तो चलो देखते हैं। अब ये हमने किया है कि अगर हमें ऋणात्मक घात दी गई है तो उसे हम धनात्मक घात में बदल सकते हैं इस संख्या का व्युत्क्रम लेके।
تو چلو وہ ہم کر لیتے ہیں. تو یہ برابر ہو جائے گا 27/8 کے. اس کا ویوتکرم لے لیا تو اس کی جو گھات ہے وہ ہو جاتی ہے دھناتمک. تو یہ ہو جائے گی 2/3. اب ایک اور گھاتانکوں کا بہت ہی بڑھیا نیم ہے کہ انش اور ہر دونوں کی گھات اگر ہمیں ایک ہی دی گئی ہے تو اسے ہم الگ الگ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ برابر ہے 27 کی گھات 2/3 اور اس پورے کے نیچے آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس 8 کی گھات 2/3. تو اب ہمارے پاس انش اور ہر دونوں میں ہی گھات ہو گئی ہے 2/3 اور 2/3 گھات تو ہم یہاں کر کے آئے ہیں کہ 2/3 گھات کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ گھات 1/3 اس پورے کی گھات 2. تو چلو اسے ایسے لکھ لیتے ہیں. تو یہ برابر ہو جائے گا 27 کی گھات 1/3 اور اس پورے کی گھات 2 اور یہاں ہر میں ہمیں ملے گا 8 کی گھات 1/3 اور اس پورے کی گھات 2. تو یہ برابر ہو جائے گا 27 کی گھات 1/3 یعنی ایسی سنکھیا جسے 3 بار گنا کرنے پہ ہمیں 27 ملے. تو وہ سنکھیا کیا ہے؟ وہ سنکھیا ہے 3 کیونکہ 3 کو جب ہم 3 بار گنا کریں گے تو ہمیں ملتا ہے 27. تو 27 کی گھات 1/3 ہوگا 3. تو یہ سنکھیا ہمیں یہاں پہ مل گئی 3 اور اس کی گھات ہے یہاں پہ 2 اور ہر میں ہمیں چاہیے 8 کی گھات 1/3 یعنی ایسی سنکھیا جسے ہم 3 بار خود سے گنا کریں تو ہمیں 8 ملنا چاہیے. تو وہ سنکھیا ہے 2 کیونکہ 2 × 2 4 اور × 2 ہوتا ہے 8. تو ہر میں ہمارے پاس ملنے والا ہے یہاں پہ ہمیں 2 اور اس پورے کی گھات یہاں پہ یہ دی گئی ہے یہ ہے 2. تو اب یہ برابر ہو گیا 3 کی گھات 2 کے جو برابر ہے 9 اور ہر میں ہمارے پاس ہے 2 کی گھات 2 کے جو برابر ہے 4. تو یہ جو سنکھیا ہمیں دی گئی تھی یہ تھی 9/4. नमस्कार. आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं. उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए. करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें. 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए. फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे. फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे. तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में. अफसाना का मतन पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके खुलासा को समझेंगे. अफसाना भाभी जान में रुक़ैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो ईसार व क़ुरबानी की एक ख़ूबसूरत मिसाल है. भाईजान की शादी जब रुक़ैया भाभी से हुआ तो आम लोगों का ख़्याल था कि यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, क्योंकि एक तरफ भाईजान थे जिन्हें सियासत का शौक़ था. सियासत सिर्फ शौक़ नहीं होता है बल्कि वो एक नशा होता है. इसमें ज़ाती तौर पर कुछ हासिल नहीं होता बल्कि दूसरों के जुल्म ज़्यादती को लेकर आवाज़ बुलंद करना होता है, हुकूमत से लड़ना होता है, मुश्किलों का सामना करना होता है. इस मुश्किलात का सामना करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है. भाईजान को सियासत का शौक़ था. वो सियासत में
پیش رہا کرتے تھے، جس کی وجہ کر حکومت ان کے اوپر بار بار کوئی نہ کوئی مقدمہ کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ کر انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ دوسری طرف رقیہ بھابھی تھیں جو لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھیں۔ لاڈ پیار میں پلنے بڑھنے والی لڑکیاں کو صرف اپنے سے مطلب ہوتا ہے، دوسروں کی ذمہ داریاں انہیں کم سمجھ میں آتا ہے، اور اس طرح کے حالات میں غم اور خوشی کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف انہیں خوشیاں ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں پلی بڑھی رقیہ بھابھی، اور بھائی جان کو سیاست کا شوق، یہ دونوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شادیاں زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بھائی جان نے کچھ ہی دنوں میں بھابھی جان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ بھابھی جان پوری طرح سے بھائی جان کے ساتھ قدم بقدم چلنا سیکھ لی، اور تو اور جب شادی کے بعد بھائی جان گرفتار ہوئے اور 2 سال کی سزا ہو گئی تو انہوں نے اپنے جینے کی راہ بھی تلاش لی۔ وہ پہلے سے BA پاس تھی، انہوں نے محنت کر کے MA پاس کیا اور پھر لیکچرر ہو گئیں اور بچوں کی پرورش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی جان جیل سے چھوٹ کر آتے ہیں، پھر وہ پہلے کی ہی طرح سرگرم رہتے ہیں، اور بھابھی جان اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد پھر انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور اب بھابھی جان پر مشکلیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ وہ تمام طرح کی ذمہ داریاں اور پریشانیوں کا وہ سامنا کرتی ہیں، غم کو خوشی سمجھنے لگتی ہیں۔ وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے خوشی کو وہ تلاش لیتی ہیں۔ وہ تمام طرح کی ذمہ داریاں اب کا بوجھ اٹھاتی ہیں، جبکہ پہلے ان کے گھر میں نوکرانیاں بھری پڑی تھیں، لیکن اب ساری طرح کی ذمہ داریاں انہی پر آ پڑی ہے۔ وہ سب طرح کی ذمہ داریوں کا سامنا کرتی ہیں، تمام طرح کی مشکلوں کا وہ سامنا کرتے ہوئے تمام ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہیں، اور وہ اف تک نہیں کرتی، بلکہ وہ خوشی خوشی تمام کاموں کو صبح سے لے کر رات تک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کا معمولات تھا صبح سویرے اٹھنا، بچوں کو نہلانا، پھر ان کا کپڑا بدلنا، پھر اپنے نہا دھو کر تیار ہونا، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے تک اسکول بھیج دینا۔ اسکول بھیجنے کے بعد پھر عام لوگوں کا ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی بیوی اور بہو ہیں، یہ اگر ہمارا سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ طرح طرح کی فریاد لے کر لوگ آتے تھے، کچھ نوکریوں کے لیے آتے تھے تو کچھ اپنی لڑکیوں کی شادی کے اخراجات میں مدد کے لیے آتے تھے۔ ہر طرح کی فریاد ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ سبھی کو وہ خلوص دل سے سنتی تھیں، اور وہ تمام مسائل کو حل کرنے میں جٹ جاتی تھی۔ بڑے لوگوں سے اب ان کا ربط تھا نہیں، لیکن چونکہ چھوٹے لوگ جو آیا کرتے تھے اس کی سفارش کے لیے بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، اس لیے بڑے لوگوں سے اب رشتہ صرف اور صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ کر رہ گیا تھا۔ سب لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد پھر وہ کالج کے لیے روانہ ہوتی۔ کالج کا بھی سلسلہ اسی طرح کا تھا، وہ صرف وہاں پڑھایا نہیں کرتی تھیں، پڑھانے کے بعد تمام بچے و بچیوں کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھیں۔
ان سے کچھ سوال کیا کرتی تھی، ان کے ہر طرح کی پریشانیوں کا وہ حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ یعنی پڑھانے کے علاوہ لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لینا۔ پھر کالج سے گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد جو فرصت کا لمحہ ہوتا تھا، چونکہ بھابھی جان اکیلی تھیں، ان کے شوہر گھر میں رہا نہیں کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی مقدمے میں جیل میں رہتی تھی، اس لیے وہ فرصت کا لمحہ گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ محض وقت کاٹنے کے مقصد سے، دل بہلانے کے مقصد سے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے ایک اچھا ادیب بن گئی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تھے، اور وہ خلوص نیت سے سبھی خطوط کا وہ جواب دیا کرتی تھی۔ روز کا ان کا معمول تھا کہ وہ خط و کتابت کرنا، پھر اس تمام خط کو ڈاک میں ڈلوانا۔ اس طرح ان کے پاس فرصت ہی نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک مشین ہے۔ خط لکھنے کے شوق سے اختر ایک دن کہتا ہے کہ آپ یہ کون سی عادت پال رکھی ہیں، دن بھر کالج میں سر کھپاتی ہیں اور یہاں آ کر پھر ایک پورا کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی جان مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہیں کہ یہ سب ملک کے مستقبل ہیں، اگر ان پودوں کو اگر میں پر چھڑکاؤ نہیں کر سکتی ہوں تو کم سے کم جو ہو سکتا ہے وہ تو مجھے کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ہر خطوط کا جواب دیا کرتی ہوں۔ یہ سن کر اختر خاموش ہو جاتا ہے۔ بھابھی جان کو روپیے کی بھی بہت تنگی تھی۔ ان کی کل آمدنی کالج سے 400 روپے اور پھر شام کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی، اس سے 50 روپے حاصل ہوتا تھا۔ اس طرح کل 450 روپے ماہانہ ان کی آمدنی تھی، لیکن خرچ اس سے بھی زیادہ۔ ان کے بچے اور ان کی ضرورت ہی صرف نہ تھی، بلکہ وہ مستقل ہر ماہ مزدوروں کی تنظیمیں اور طالب علموں کی انجمنوں میں مدد کیا کرتی تھی۔ صرف تنظیموں میں ہی مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ کئی غریب بچے و بچیوں کی پڑھائی کا اخراجات کا بوجھ وہ خود اٹھاتی تھی۔ ان میں سے ہی ایک شمی تھی۔ وہ صرف طالب علموں کا ہی بوجھ نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پرانے ملازم کی بیٹیوں کا بھی وہ خیال رکھتی تھی۔ پرانے ملازم کی بیٹی جو کچھ دن قبل بچہ کو جنم دیا تھا، 2 ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو کوئی نہیں تھا، اس کا پورا خیال بھابھی جان ہی رکھتی تھی۔ ہاسپٹل میں صبح و شام خود جا کر دودھ پہنچایا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، سردی کا موسم تھا تو انہوں نے اون خرید کر شمی کے ذریعے سویٹر بنوایا اور پھر اس بچہ کے لیے سویٹر پہنچایا۔ غرض کہ ہر ملنے جلنے والے یا جس کو بھی وہ جانتی تھی، سبھی کی مدد ہر طرح سے کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شمی ان کے پاس روتے ہوئے آتی ہے، بہت روتی ہے، جتنا اس سے سوال کرتی ہیں وہ اور بھی روئے چلی جاتی ہے۔ وہ زار و قطار روتی رہتی ہے، بہت پیار سے اس سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، لیکن وہ رونے کی وجہ نہیں بتاتی ہے۔ بہت بہلانے پھسلانے کے بعد
شمی بتاتی ہے کہ ہمارے بھائی کا MA کا امتحان کی فیس نہیں ہے اور کل آخری تاریخ ہے، ان کا پڑھائی ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ کر میں بہت پریشان ہوں۔ بھابھی جان کہتی ہیں بس اتنی سی بات تھی تو تمہیں بتانا چاہیے، اور انہوں نے گھر سے سونے کی چوڑیاں نکالتی ہیں جو چند دنوں قبل ہی لائی تھی۔ ریحانہ اسے صرف ایک بار ہی پہنی تھی، لیکن اس زیور کو وہ شمی کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی سے کہنا کہ اسے فروخت کر کے امتحان کا فیس جمع کر دے اور اپنا پڑھائی جاری رکھے۔ اتنا رحم دل تھی بھابھی جان۔ اخضر جو ان کا دیور تھا 4 دن سے ان کے یہاں ٹھہرے ہوا تھا، لیکن وہ کسی کام کے مشورہ کے لیے آیا تھا۔ بھابھی جان کی مصروفیت اور پریشانیوں کو دیکھ کر نہ اس کو موقع ملا اور نہ اسے ہمت ہوئی کہ وہ اپنی بات بھابھی جان کے پاس رکھے۔ لیکن ایک دن اچانک بھابھی جان ہی اختر سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اختر کہتا ہے کہ بس یوں ہی گھومنے ٹہلنے کے لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھابھی جانی پوچھتی ہیں تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں میں بہت اختلاف ہے۔ بھابھی جان پوچھتی ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر کہتا ہے کہ میں جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی کا کہنا ہے کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں نہیں آ سکتی ہے۔ تب پھر تم نے کیا سوچا؟ وہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے کہ میں تو جمیلہ سے ہی شادی کروں گا۔ تو بھابھی جان کہتی ہیں تو پھر بسم اللہ کرو اور لے آؤ میرے گھر میں۔ اختر یہ سن کر سوچتا ہے کہ بھابھی جان انسان ہے یا عزم و ہمت کا ستون۔ ان کے مشکلات اور پریشانیاں کم نہیں ہیں، لیکن روز بروز اور پریشانیوں کو بڑھاتی ہی رہتی ہیں۔ اتنا کہنے کے باوجود اختر اس کے لیے من سے دل سے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جمیلہ ابھی بیمار ہے۔ وہ صرف اسے ٹالنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہ احساس تھا کہ اگر وہ کہتا کہ ابھی ماحول ٹھیک ہے، شادی ہو سکتی ہے، تو وہ ضد پر اڑ جاتی اور اس کی شادی کرا کر وہ جمیلہ کو اپنے گھر رکھنے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن اختر کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے اور ایک اور بوجھ کیوں ڈالوں، اس وجہ کر وہ ٹال دیا۔ لیکن بھابھی جان تو بھابھی جان ہے، وہ ہمدردی کا جذبہ ان کے اوپر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کی ہمدردی کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے اختر کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی بھابھی جان یاد آتی ہے تو میرا سر جذبہ احترام میں خود بخود جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ وہ شمع بھی یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کے یعنی گرجا گھر کے اونچی قربان گاہ پر جلتی پگھلتی رہتی ہے۔ پادری عبادت کے بعد جب گھر کو بھی چلا جاتا ہے تو وہ شمع خاموش جلتی پگھلتی رہتی ہے اور پیغام پہنچاتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام خاموشی سے وہ پہنچاتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں
جو دوسرے کے گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھائے گئے ہیں، جو اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے اور لوگوں کو نجات دلاتے رہیں گے۔ اختر کہتا ہے کہ بھابھی جان کی شخصیت بالکل اسی شمع کی طرح ہے جو خاموشی کے ساتھ ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ پیغام دیتی رہتی ہیں ہمت اور حوصلہ کا، اور وہ ایک ایسا پیغام جو امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا یا نہ مرنے والا۔ اختر ایک دن شام کو گھر واپس آتا ہے اور وہ آج سوچ لیتا ہے کہ رات میں وہ واپس چلا جائے گا، لیکن گھر میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھابھی جان بہت اداس ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے۔ جلد سے جلد خبر پہنچانے کا ایک ذریعہ اس زمانے میں جو تھا اسے تار کہتے ہیں۔ بہت ہی اداس چہرے کا رنگ اڑا ہوا، یہ دیکھ کر اختر پریشان ہوتا ہے اور ان کے قریب جاتا ہے۔ قریب جا کر پوچھتا ہے یہ کیسا تار ہے؟ بھابھی جان اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ اختر اس تار کو پڑھ کر سمجھتا ہے کہ بھیا کو پھر 4 سال کا قید ہو چکا ہے، اور بھابھی جان ٹیبل پر سر پٹک کر رونا شروع کر دیتی ہے، بہت زیادہ بچوں کی طرح رونے لگتی ہیں۔ اختر کہتا ہے کہ بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی امتحان کی منزل اور بھی آپ کو طے کرنا ہے۔ یہ سن کر بھابھی جان کو کچھ ہمت ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، اگر میں پریشان ہوئی تو پھر ہماری بچیاں بھی پریشان ہوں گی۔ اس لیے وہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر واپس آتی ہیں۔ وہ اس طرح پھر واپس آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ دیر قبل کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی انسانیت رکھنے والی عورت تھی بھابھی جان۔ قصہ ختم کچھ بہت اچھے انداز میں ہوا ہے۔ بھابھی جان پاسپورٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہیں، لیکن ان کا درخواست نامنظور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دہلی روانہ ہونا پڑتا ہے، اور اختر بھی چند دنوں کے بعد وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ تو بھابھی جان پاسپورٹ کے کام کے لیے دہلی روانہ ہو جاتی ہیں اور اختر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح قصہ ختم ہوتا ہے۔ اب سبق کے مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر، جس کا معنی ہوتا ہے وکیل، بیرسٹری وکالت کرنا۔ سبق میں ایک جگہ پر آیا ہے بھائی جان کے بارے میں کہ وہ اب بیرسٹری کریں گے۔ دوسرا ہے علت، جس کا معنی ہوتا ہے بیماری۔ اختر بھابھی جان کو ایک جگہ پر کہتا ہے کہ یہ کون سی علت آپ پال رکھی ہیں۔ انجمن، جس کا معنی ہوتا ہے مجلس، محفل، کمیٹی۔ کئی انجمنوں میں ماہانہ رقم دیا کرتی تھی بھابھی جان۔ صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان، اس طرح کا کراس نشان کو ہم لوگ صلیب کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ قسط، جس کا معنی ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا۔ بھابھی جان اختر کو ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ دوسرا قسط بعد میں سو لینا۔ اختر بھابھی جان کے دیور کا نام، جس کا معنی ہوتا ہے تارا، سیارہ۔ مصروف، کام میں لگا ہونا، مشغول، یعنی بھابھی جان بہت مصروف رہتی تھیں۔ ریحانہ بھابھی جان کی بیٹی کا نام، جس کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔
کلیسا گرجا گھر کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر سبق میں آیا ہے۔ ستون جس کا معنی ہوتا ہے کھمبا، اختر بھابھی جان کے بارے میں کہتا ہے کہ بھابھی جان کی شخصیت عزم و ہمت کا ستون ہے۔ احتجاج اعتراض، انکار، یہ معنی ہوتا ہے۔ رقیہ بھابھی جان کا ہی نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرم۔ مسرت خوشی، شادمانی۔ جبر ظلم یا ستم کو کہتے ہیں۔ مستقبل آئندہ یا آنے والا وقت، بھابھی جان کہتی ہیں کہ نئے لکھنے والے ملک کے یہ مستقبل ہیں۔ امر نہ مرنے والا، ہمیشہ رہنے والا، یہ ہندی شبد ہے جس کا سبق میں استعمال ہوا ہے۔ بچوں، مشکل الفاظ کے بعد اب چند سوالات کا جوابات ہم لوگ پڑھیں گے۔ ہم لوگ سب سے پہلے معروضی سوالات کو سمجھیں گے۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل امتحان میں 50% معروضی سوالات آتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو معروضی سوالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ صنف افسانہ ہے۔ ہم لوگ جواب اس طرح لکھیں گے، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق نثری صنف افسانہ سے ہے۔ دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ افسانہ نگار کے تعارف میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کو لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا سوال، بھابھی جان کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے افسانہ نگار کا نام سہیل عظیم آبادی ہے، اسے ہم لوگ لکھیں گے اس طرح، بھابھی جان کے مصنف کا نام سہیل عظیم آبادی ہے۔ چوتھا سوال، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کے بچپن کا نام مجیب الرحمن ہے۔ لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ پانچواں سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے پہلے افسانوں کے مجموعہ کا نام چار چہرے ہیں۔ پانچواں سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان کے پہلے افسانوں کے مجموعہ کا نام چار چہرے ہیں۔ لکھیں گے اس طرح، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام چار چہرے تھا۔ چھٹا سوال، رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ افسانہ کا نام ہی ہے بھابھی جان اور بھابھی کا نام رقیہ بھابھی ہے۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی افسانہ بھابھی جان کے کردار کا نام ہے۔ ساتواں سوال، سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتائیے۔ اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک ہی ناول لکھا ہے جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے ہیں۔ آٹھواں سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ بھائی جان کا نام ننھے بھائی تھا، تو اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام ننھے بھائی تھا۔ نواں سوال، شمی کون تھی؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمی بھابھی جان کی طالبہ تھی۔
یعنی رقیہ بھابھی کی طالبہ؟ اس کا جواب ہم لوگ لکھیں گے شمی رقیہ بھابھی کی طالبہ تھی۔ معروضی سوالات کے بعد اب مختصر سوالات کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ انہیں سیاست کا شوق تھا، اسی سلسلے میں بار بار انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ ہم لوگ جواب اس طرح لکھیں گے، رقیہ بھابھی کے شوہر سرگرم سیاست داں تھے، اسی سلسلے میں ان پر کئی سیاسی مقدمات چل رہے تھے۔ کسی ایک مقدمہ میں جیسے ہی جیل سے نکلتے تھے کہ کسی دوسرے مقدمہ میں فوراً سزا ہو جاتی تھی، اس لیے بار بار ان کو جیل جانا پڑتا تھا۔ دوسرا سوال، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ جس کا جواب ہوگا رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں۔ شمی بہت ہی غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریبی کی وجہ کر والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی نے شمی کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ تیسرا سوال، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ جس کا جواب ہوگا بھابھی جان کی طالبہ شمی ایک دن روتے ہوئے آئی۔ بھابھی جان نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ پوچھنے پر جواب کے بجائے اور بھی زار و قطار رونے لگی۔ بہت ضد کرنے پر بتائی کہ بھائی جان کو کل ایم اے کے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے، اس لیے بھابھی جان نے شمی کے بھائی کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروا دیا۔ اب ہم لوگ طویل سوالات کو سمجھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے۔ جواب، رقیہ بھابھی ہمدرد اور مخلص عورت تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلتیں، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتیں، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتیں، پھر فریادیوں سے ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا، سب کے مسائل کا ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کرتیں، پھر کالج روانہ ہو جاتیں، وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ طالب علموں کے نجی معاملات میں دلچسپی لیا کرتیں، کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتیں، نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتیں، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سونے تک صرف کام ہی کام، مانو وہ ایک مشین ہوں۔ قلیل آمدنی لیکن گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مزدوروں کی مدد کرنا ان کی عادت تھی۔ کئی غریب بچوں کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں۔ جذبہ ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پرانے ملازم کی بیٹی تک کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ شمی کے بھائی کے امتحان کی فیس ادا کرنے کے لیے بچوں کے زیورات تک بچوا دیا۔ غرض یہ کہ رقیہ بھابھی ایثار و قربانی کی مجسمہ تھی۔ طویل سوالات کا دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ جواب ہم لوگ اس طرح لکھیں گے، غالباً ہر ادیب اپنے لکھنے کے شروعاتی دور میں کسی نہ کسی اعلیٰ فنکار سے متاثر ہوتا ہے اور اسے آئیڈیل بناتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی منشی پریم چند کی فنکاری سے بہت زیادہ متاثر تھے، چونکہ پریم چند نے اپنے افسانوں میں ہندوستان کے دیہی سماج کو پہلی بار اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ انہیں پریم چند کے فن میں جدت نظر آئی اور فطری طور پر وہ پریم چند کے فن اور شخصیت سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ بچپن سے زمینداروں کے ظلم و زیادتی کو دیکھا تھا، پھر اردو کی ترویج و اشاعت کے مقصد سے
چھوٹا ناگپور یعنی آدیواسی علاقے میں 5-7 برس گزارے۔ اس زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوع متعین کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانہ میں پریم چند کی افسانہ نگاری کا جھلک دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے سبق افسانہ بھابھی جان میں سب سے پہلے شاعری کیا ہے سیکھا، اس کے بعد یہ سمجھا کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے داستان، ناول اور افسانہ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی۔ پھر افسانہ نگار کے بارے میں چند باتیں جانا۔ اس کے بعد افسانہ کے کردار کو سمجھا۔ پھر افسانہ کے متن کو پڑھا اور اس کے مطلب کو سمجھا۔ پھر اس کا خلاصہ سمجھا۔ اس کے بعد سبق سے متعلق سوالات پر غور کیا۔ سب سے پہلے معروضی سوالات، پھر مختصر سوالات، پھر طویل سوالات۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ پھر ہم آئندہ ملیں گے دوسرے کلاس میں۔ सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।